حضرت آدم علیہ السلام کی صفوت وہ بھی حضور کے طفیل، سبحان اللہ، حضرت شیس علیہ السلام کی تقدیس وہ بھی حضور کے طفیل، حضرت نوح علیہ السلام کی نجات اور ان کا جلال وہ بھی حضور کے طفیل، جناب ابراہیم خلیل اللہ کی خلت وہ بھی حضور کے طفیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان کلیمی وہ بھی حضور کے طفیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان مسیحائی وہ بھی حضور کے طفیل، اولین اور آخرین میں، باطنین اور ظاہرین میں، شرق میں، غرب میں، دنیا میں، عقبہ میں، اس جہاں میں، اس جہاں میں، جس کو جو ملا تھا، ملتا ہے یا ملے گا، سب در مصطفیٰ کا فیضان ہے، سب در مصطفیٰ کا فیضان ہے، سب در مصطفیٰ کا فیضان ہے۔ اس حقیقت کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ یوں بیان کرتے ہیں، با خدا خدا کا یہی ہے در، با خدا خدا کا بولو، با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر نہ کر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ ابو بکر کو صداقت ملی، حضور کے ہاتھوں سے ملی، عمر کو شان عدالت ملی، حضور کے ہاتھوں سے ملی، عثمان کو شان حیا، شان سخاوت ملی، حضور کے ہاتھوں سے ملی، علی کو شجاعت ملی، بصالت ملی، امامت ملی، ولایت ملی، مصطفیٰ کے ہاتھ سے ملی، حسن و حسین کو دونوں جہان کی کرامت ملی، مصطفیٰ کے ہاتھ سے ملی، امام اعظم ابو حنیفہ کو فقاہت ملی، حضور کے ہاتھ سے ملی، غوث اعظم کو غوثیت ملی، حضور کے ہاتھ سے ملی، میرا داتا داتا ہوا، حضور کی دین سے داتا ہوا، میرا معین الدین خواجہ ہوا، حضور کی دین سے خواجہ۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ قتادہ کی آنکھ کٹ گئی، پھٹ گئی، بہہ گئی، ختم ہو گئی، حضور کی بارگاہ میں لے آئے، حضور نے آنکھ عطا فرما دی۔ عبداللہ کا وہ کارنامہ، حضرت عبداللہ ابن عتیق، عبداللہ ابن عتیق، ان کا کارنامہ، حضور کے گستاخ کو مارنے گئے، حضور کے گستاخ کو مار دیا، جہنم میں پہنچا دیا، اس مارکے میں ان کو بھی چوٹ لگ گئی، ٹانگ کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، کہا مجھے در مصطفیٰ پہ لے چلو، حضور نے ہاتھ مبارک پھیرا، ٹوٹی پھوٹی ہڈیاں درست ہو گئی۔ خیبر کے دن مولا علی بیمار تھے، سخت بخار تھا، آنکھیں متورم تھی، کہا در مصطفیٰ پہ لے چلو، میرے مصطفیٰ نے لعاب دہن لگا دیا، علی کا ورم جاتا رہا، بخار جاتا رہا، اور غرض صحابہ کرام کو دنیا کی نعمت چاہیے ہوتی، وہ حضور کا در کھٹکھٹاتے، صحابہ کو آخرت کی نعمت چاہیے ہوتی، وہ حضور کا در کھٹکھٹاتے۔ حضرت ربیعہ نے حضور کی بارگاہ میں کیا عرض کیا؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ مجھے جنت بھی دے دیجئے، جنت میں اپنا ہمسایہ بھی بنا لیجئے۔ حضور نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اوا غیر ذالک، اس سے سوا بھی مانگنا چاہتا ہے تو مانگ، ہم عطا فرما دیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ فلسطینی دل سے آہ کر رہے ہیں، فلسطینی ان کے خون کا ایک ایک قطرہ آہ یا رسول اللہ پکار رہا ہے، ان کے بچوں کے کٹے پھٹے لاشیں آہ یا رسول اللہ پکار رہے ہیں، ملبے کے نیچے دبی ہوئی ان کی لاشیں آہ یا رسول اللہ پکار رہی ہیں۔ وہ جب اپنے شہید بچوں کے، بچیوں کے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے، بھائیوں بزرگوں کے جنازے اٹھاتے ہیں تو ان کی زبان پہ یہی ہوتا ہے، لبیک یا اقصی، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا اقصی، لبیک یا رسول اللہ۔ وہ تو غیرت کی زندگی جی کر
غیرت کی موت سینے سے لگا رہے ہیں، وہ تو حمیت کی زندگی جی کر حمیت کی موت سینے سے لگا رہے ہیں، وہ تو شان و شوکت کی زندگی جی کر شان و شوکت کی موت گلے سے لگا رہے ہیں، وہ تو مومنانہ زندگی جی کر شہادت کا جام لبوں سے لگا رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے پاکستانی کہاں کھڑے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے سعودی کہاں کھڑے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایرانی کہاں کھڑے ہیں، ترکی کہاں کھڑے ہیں، مصری کہاں کھڑے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے 1.5 ارب مسلمان کہاں مرے پڑے ہیں کہ فلسطین کو آگ لگا دی گئی، فلسطین کو لہو لہان کر دیا گیا، فلسطین کو صفحہ ہستی سے مٹایا جا رہا ہے، فلسطین کو راکھ کا ڈھیر بنایا جا رہا ہے، ہنستے بستے گھروں کو کھنڈر بنا دیا گیا۔ کون ہے جو فلسطینیوں کے لیے اٹھ کھڑا ہو؟ کون ہے جو فلسطینیوں کے زخموں پہ مرہم رکھے؟ کون ہے جو فلسطینیوں کا بدلہ لینے کے لیے سینہ تان کر علی کی تلوار تھام کے میدان میں کے لیے جہاد کرو گے؟ اتنا سویا سویا جہاد نہیں چاہیے۔ فلسطین کے لیے جہاد کرو گے؟ مسجد اقصی کو یہودیوں کے قبضے سے چھڑاؤ گے؟ اسرائیل کا سر کچلو گے؟ اسرائیل کو اس صہیونی گماشتے کو جہنم کی راہ دکھاؤ گے؟ کشمیر سے لے کر فلسطین تک مسلمان بچیوں کی عزت کی حفاظت کرو گے؟ اقصی سے لے کر مکہ مدینے تک پوری ملت کی حفاظت کرو گے؟ یہ وعدہ کرنے کا دن آن پہنچا۔ کل صبح 11 بجے فیض آباد سے اسلام آباد کی طرف طوفان الاقصی ملین مارچ ہوگا، جس میں لبیک یا رسول اللہ کہنے والے لاکھوں کی تعداد میں آئیں گے، اور کفر پر اور کفار پر واضح کر دیں گے فلسطین کل بھی ہمارا تھا، فلسطین آج بھی ہمارا ہے، کشمیر کل بھی ہمارا تھا، کشمیر آج بھی ہمارا ہے۔ کل کا طوفان الاقصی ملین مارچ تحریک لبیک یا رسول اللہ کی کان پر لبیک کہتے ہوئے لاکھوں لاکھ عاشقان رسول سر پر کفن باندھ کر آئیں گے اور کفار کو بتائیں گے کشمیر لاوارث لاشے کا نام نہیں، کشمیر زندہ امت محمدیہ کا چمن ہے جو سدا لہلہاتا رہے گا، جس میں نادم سدا چہکتے رہیں گے۔ ہم اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیں گے، اسرائیل کے ہر ساتھی کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ آج کا موضوع ہے تاجدار ختم نبوت۔ کیا موضوع ہے آج کا؟ تاجدار یہ بچے بیٹھے ہیں، نوجوان طبقہ بیٹھا ہے، بزرگ بیٹھے ہیں۔ صبح آپ سے کوئی اگر پوچھ لے کہ جناب رات آپ کے مولوی صاحب بڑے زور و شور سے نعرے لگا رہے تھے تاجدار ختم نبوت، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت کے نعرے لگ رہے تھے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو سنیے، اگر کوئی پوچھے تاجدار ختم نبوت کا کیا مطلب ہے، اس کو بتاؤ تاجدار ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج سجا دیا ہے۔ ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین سعادت پر روشن چمکتے نور لٹاتے ماتھے پر اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا صحرا باندھ دیا ہے۔ ہمارے مصطفیٰ علیہ السلام کے دوش مبارک پر نورانی کندھوں پر اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا حلہ اڑا دیا ہے۔ ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی مسرت پہ بچھا دیا ہے۔ اب ہمارے حضور کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا نہیں۔ ختم نبوت کا
بھی یہی مطلب ہے، تاجدار ختم نبوت کا بھی یہی مطلب ہے کہ آمنہ کا لال، امت کا لجپال، سونا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری رسول ہے، آخری نبی ہے۔ ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا